بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ آپ کا میزبان ہے انتخاب عالم سفوری۔ دوستو، یہ پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے چینل پہ، اس پروگرام کے عنوان اٹ سیلف آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پراپرٹی سے بھی تعلق اس پروگرام کا ہے، اور ساتھ ساتھ بزنس سے بھی تعلق ہے، بزنس اینڈ پراپرٹی آن لائن، اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا نام رکھا ہے۔ ناظرین، اس پہلے پروگرام میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کن موضوعات کو کور کریں گے اور کیا کیا اہداف ہمارے ہوں گے۔ یقیناً ناظرین، یہ آپ کے ہی لیے نہیں بلکہ نوجوان نسل کو ہم ٹارگٹ خاص طور پہ بنانا چاہتے ہیں کہ آج عام افراد، وہ لوگ جو کہ کاروبار میں یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، یا نوجوان نسل جو بزنس کرنا چاہتی ہے، ان کو گائیڈ لائن نہیں ملتی، ان کو معلومات نہیں ملتی، ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اور انہی معلومات اور انہی چیزوں کے فقدان کی وجہ سے لوگ آج بہت مس گائیڈ ہوئے ہیں۔ اسی مس گائیڈنس کی وجہ سے اور معلومات کی کمی کی وجہ سے پراپرٹی جیسے اہم بزنس، جس میں دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں اگر آئی ٹی کے بعد دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پیسہ انویسٹمنٹ وہ پراپرٹی، اور سب سے زیادہ ریٹرن پراپرٹی اور کنسٹرکشن میں ہے۔ یعنی دوسرے نمبر پر اس وقت بزنس جو ہے وہ پراپرٹی ہی ہے۔ لہذا پراپرٹی کے عنوان کو ہم نے، اور ساتھ ساتھ بزنس کے عنوان کو ہم نے اسی لیے لیا ہے کہ آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی فراڈ میں پھنس گئی، ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، وہ اپنی پراپرٹی، اپنا مکان، اپنا خواب گھر کا پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ خواب کیوں پورا نہیں ہو سکا کہ ان کا پیسہ ڈوب گیا، کہیں لگایا اور وہ ڈوب گیا، یا ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یقیناً یہی ہے کہ عام افراد اس بات کو نہیں جانتے کہ پراپرٹی میں کوئی چیز خریدنے سے پہلے کن تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کون سی اہم معلومات وہ رکھنی چاہیے، یا تو وہ اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں کسی کے اوپر، یا کوئی اور غلط فیصلہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور میں بلکہ یہ بھی کہوں کہ سب سے زیادہ اگر فراڈ اور سب سے زیادہ نقصان اگر ہے تو وہ پراپرٹی میں ہوتا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک بڑا ریٹرن بھی پراپرٹی میں، بڑا پیسہ بھی پراپرٹی میں ہے۔ تو لہٰذا ہماری کوشش، ہمارے چینل کی کوشش یہ ہے کہ آپ حضرات، آپ ناظرین کے لیے ہم گائیڈ لائن فراہم کریں، معلومات فراہم کریں۔ آج نہ پرائیویٹ ادارے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو، عام عوام کو گائیڈ لائن دیں، معلومات دیں، اور نہ سرکاری ادارے اس قابل ہیں، اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں شاید کہ عوام کو جو ہے پراپرٹی کے بارے میں، ان کے ڈاکومنٹیشن کے بارے میں معلومات ہو۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروگرام میں ہم کور کریں گے پراپرٹی کی معلومات، پراپرٹی کی اقسام، ڈاکومنٹس کی اقسام، زمینوں کی اقسام، آپ کو کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے، آپ کہاں پلاٹ خریدیں، کہاں مکان خریدیں، اور کہاں گھر خریدیں، اور کہاں آپ کس لوکیشن پہ چیز منتخب کریں۔ نہ صرف پراپرٹی بلکہ ہم نے اس پروگرام کے موضوع، اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بزنس کو لیا ہے، اس لیے کہ پراپرٹی اس سیلف ایک بڑا بزنس بن چکا ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بزنس سے وابستہ ہے۔ انڈسٹریز کئی کنسٹرکشن سے اور پراپرٹی سے وابستہ ہیں، لہٰذا ایک بڑی تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی، عام افراد کی، جو اس سے روزگار ان کو مل رہا ہے، جبکہ آج بے روزگاری جس طرح ہو چکی ہے اس میں یہ بھی ایک سہارا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اسی پراپرٹی کے اس عنوان کے ساتھ ہم نے بزنس کو بھی لیا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس میں بھی ہمارے پاکستان میں نا، وہ نوجوانوں کو خاص طور پہ، بلکہ نوجوانوں کو نہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ بیچارے باہر سے آتے ہیں، اوورسیز پاکستانی آ کے یہاں پیسہ لگاتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کاروبار کا تجربہ تو ہوتا ہی نہیں، اور تجربے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو صحیح بتایا بھی نہیں جاتا، گائیڈ نہیں کیا جاتا
کہ کس طرح کون سی غلطی نہ کریں. انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اکثر اپنا پیسہ ڈبا بیٹھتے ہیں اور اسی وجہ سے نوجوانوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی کاروبار کو سیٹ کر سکیں. تو لہٰذا ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ مختلف شعبہ ہے مختلف شعبوں کے علاوہ مختلف ایسی جگہیں جہاں سے ایکسپرٹیز ہم لے کر آئیں گے, نمائندے لے کر آئیں گے, میزبان آپ کے لیے مہمان لے کر آئیں گے, آپ کے لیے ایسے گیسٹ لے کر آئیں گے جو کہ آپ کے لیے فائدے ہو سکتے ہیں. سکسیس سٹوری بھی یہاں پر ہوں گی اور بہت ساری معلومات ہوگی دوستوں. تو دوستوں آج ہمارا پہلا جو پروگرام ہے دراصل وہ بھی اسی طرح کا ایک پروگرام ہے جس کے بارے میں آپ کو بے شمار معلومات اور کانکریٹ اور اچھی معلومات انشاءاللہ دیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعلق خاص طور پر پراپرٹیز سے اور اس کے علاوہ بزنس میں بھی تجربہ رکھتے ہیں. تو جب ہم پراپرٹی کی بات کریں گے آگے چل کے ہم بزنس میں بھی کچھ آئیڈیاز, کچھ ٹپس, کچھ معلومات آپ کو ضرور فراہم کریں گے. مثال کے طور پہ پراپرٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جب کوئی مکان خریدیں, کوئی چیز خریدیں تو ڈاکومنٹس کا پتہ نہیں ہوتا. آج ہم بات کریں گے پراپرٹی کے حوالے سے اگر تو ہم بات کریں گے کہ فائل کس طرح چیک ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے لیز اور سب لیز کیا ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ جنرل پاور ٹرنی کیا ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے موٹیشنز کیا ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ پراپرٹی جو منتقل ہوتی ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج ہم بات کریں گے کہ آج پورشنز جو لوگ لے رہے ہیں اس کا کیا قانونی حیثیت ہے. تو بہت ساری باتیں اس طرح انشاءاللہ آج کے موضوعات میں ہوں گی. اس کے علاوہ بھی ہماری کچھ مہمان ہوں گے جو کہ تجربہ رکھتے ہیں مارکیٹنگ کا, جو تجربہ رکھتے ہیں پراپرٹی کا, اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے. تو ساتھیوں سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہتا ہوں, میرے ساتھ ہیں شاہد خمیسہ صاحب. شاہد خمیسہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. اور شاہد خمیسہ صاحب اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ایک ایسوسیشن ہے, فیڈرل بی ایریا کے معروف ایسوسیشن ہے, فیڈرل بی ایریا ریئلٹرس ایسوسیشن. پراپرٹی کے ایکسپرٹ ہیں, مور دین 25 ایئرس ایکسپیرینس ہے ان کا, اور ساتھ ساتھ کئی پروجیکٹس پہ کام بھی کر رہے ہیں, ایڈوائزر بھی ہیں. شاہد خمیسہ صاحب کے بعد ہمارے ساتھ مہمان ہیں کامران شاہ صاحب. کامران صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور کامران شاہ صاحب اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں الغفور کی. الغفور گروپ آپ کا نام سنا ہوگا, الغفور بلڈرز, اس کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں. ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں پراپرٹی میں, ایک گہری نظر ہے پراپرٹی میں, اور بڑی اچھی ایڈوائسز بھی دیتے ہیں. تو ہم کامران شاہ صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ ہم جب پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ بزنس کی بھی بات کریں گے, تو میں شاہد خمیسہ صاحب کی طرف میں مخاطب ہوں گا. اور شاہد خمیسہ صاحب سے میں چاہوں گا کہ شاہد بھائی تھوڑا سا پراپرٹی اس وقت کیسی چل رہی ہے, کیا حالات ہیں پراپرٹی کے کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ملکی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, ڈالرز کا فلکچویشن سے, سونے کے جو معاملات ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. تو ان تمام صورتحال میں شاہد بھائی ایک زیرک انسان ہیں اس معاملے میں. تو شاہد بھائی سب سے پہلے آج کل کے احوال ذرا بتائیں پراپرٹی کے حوالے سے. بہت شکریہ انتخاب بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور انشاءاللہ جو بہتر بات ہوگی, مارکیٹ کی سچویشن اس وقت بہت بہتر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے کچھ ٹیکسز کی وجہ سے اور ڈالرز کا اوپر جانا, اور اس کے علاوہ ڈالر کے ساتھ ساتھ گولڈ کا اوپر جانا, جو لوگوں نے پیسہ ڈالر اور گولڈ میں لگا دیا تھا, جس کی وجہ سے بازار سے تھوڑا سا پیسہ کم ہوا اور اس طرف چلا گیا. الحمدللہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس چیز کو بڑا کور کیا اور چیزیں بہتری کی طرف آئیں. لوگوں کا رجحان پھر پراپرٹی پر آ گیا ہے, اور کافی جگہوں پر پراپرٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جہاں پر سٹا مارکیٹنگ تھی وہاں تو نیچرلی سلو ہونی ہے, کیونکہ وہ پرائس تھا نہیں جو ہو گیا. اور جو اسٹیبل مارکیٹیں ہیں الحمدللہ آج بھی وہ بڑھ رہی ہیں, اور اچھی وہاں پر لوگوں کی بائیں گے, اور بہت اچھا لوگ خریداری کر رہے ہیں اور ان کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے. اچھا شاہد بھائی, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوئے, اس وقت ملکی صورتحال میں غیر یقینی کیفیت ہے, تو جو لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں نا,
تو آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ جبکہ دوسری چیزیں بھی انویسٹمنٹ کے میں ہیں، تو کیا پراپرٹی میں اس وقت انویسٹمنٹ کرنا ان کے مقابلے میں بہتر ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پراپرٹی ہی واحد ایک بزنس ہے جو سب سے اچھا چل رہا ہے، اور اس کی اسٹیبلٹی ہے اور ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے آپ مضبوط ہیں، تو وہ پراپرٹی آپ کو بہت اچھے پیسے دے گی. آج مارکیٹ اگر تھوڑی سی آپ سلو کہتے ہیں تو سلو مارکیٹ میں اگر آپ تھوڑا سے بائنگ اچھی کر لیتے ہیں، اس وقت رائٹ پرائز ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آگے اس میں بہت فائدہ ہونا ہے، کیونکہ پراپرٹی کے جو پرائز ہیں وہ مزید بڑھیں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک آدھ سال میں اگر آپ دیکھیں تو جو ابھی مارکیٹ میں ہماری چیزیں مل رہی ہیں وہ آلموسٹ ڈبل کے آس پاس ہو جائیں گی. اچھا، میں اب مخاطب ہوں گا اور میں گفتگو کرنا چاہوں گا ہمارے کامران صاحب سے. کامران شاہ صاحب، اس وقت کیونکہ آپ ایک بڑے بلڈر کے ساتھ آپ منسلک ہیں، کراچی میں مختلف ان کے پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں، یقیناً آپ ان کا تعارف بھی کرائیں گے اس میں انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑھتی ہوئی آبادی میں لوگوں کا خواب یہ گھر کا پورا ہو نہیں پاتا، کیونکہ پراپرٹی ہے بہت مہنگی. اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ کراچی کی آبادی ہے اور چند لاکھ لوگوں کے پاس مکانات ہیں. تو آپ اس کو کیسے آپ سارٹ کریں گے کہ کیا آپ کے پاس پروپوزلس ہیں کہ عام آدمی کے لیے، ایک متوسط طبقے کے لیے اس کو گھر مل سکے؟ جی بہت شکریہ انتخاب بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا. انتخاب بھائی، ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ خرید نہیں پا رہا ہے. کراچی میں اس وقت اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عام آدمی کی جو ہے وہ قوت خرید بھی ہے، اور کچھ بلڈر بھی جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں. مطلب لو کاسٹ اسکیمز آ رہی ہیں کراچی کے اندر، بہت ساری ہیں. اب آپ نے جس طرح سے میرا تعارف کرایا، الغفور خود ایک سرجانی ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آیا جو ایک عام آدمی کے لیے ہی تھا. مطلب میں اس کے لیے ہم نے جو پروڈکٹ رکھی تھی وہ مڈل کلاس کو بھی جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی تھی، اور لوور مڈل کلاس کو بھی اور لوور کلاس کو بھی. مطلب ایک رکشہ ٹیکسی چلانے والا بھی جو ہے وہ آسانی سے وہاں پر اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ مطلب اپنا گھر بنا سکتا تھا. اور اللہ کا شکر ہے ہم اس کی طرف جو ہے وہ بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اگلے سال 2 سال میں لوگوں کو پوزیشن دینے کی طرف جا رہے ہوں گے، تو یقیناً جو ہے وہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. آپ کا کون سا پروجیکٹ جس پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اچھا، مطلب اس لحاظ سے ایک، کیونکہ ویسے تو شہر کے فلیٹس تو ہیں، میں نے دیکھا دیکھیں سٹی میں مہنگے ہوتے ہیں. سٹی کے اندر جو ہے اس وقت سستا ملنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لینڈ مہنگی، لینڈ کے بعد کنسٹرکشن کاسٹ مہنگی، تو بلڈر سستا بنائے گا کیسے؟ اس وقت بائی برتھ کمرشل پلاٹ جو ہیں وہ آپ کو صرف سرجانی ٹاؤن میں ملیں گے، ایک بڑی تعداد کے اندر، جہاں پر بلڈر جو ہے وہ اس وقت موو کر رہے ہیں اور پروجیکٹ لا بھی رہے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ایک اچھی قیمت میں آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے، اس پر بلڈر کو جو ہے وہ فیزیبل بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک آسان اقساط کے اوپر چیز بیچ بھی سکتا ہے ایک عام آدمی کی قوت خرید میں جو ہو. اسی طرح سے ہم بھی ایک پروجیکٹ لے کر آئے الغفور گرینڈ سٹی کے نام سے سرجانی ٹاؤن میں. الحمدللہ جو ہے وہ سکسیس کی طرف جا رہا ہے. مطلب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. شاہد بھائی، یہ معذرت چاہتا ہوں، کامران بھائی یہ بتائیے کہ ایک بلڈر کامیاب بلڈر ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ سر، بلڈر کی کامیابی تو ڈیلیوری میں ہے. جتنا ٹائملی اور اچھا آپ لوگوں کو، مطلب جو کمٹمنٹ میں آپ سے کر رہا ہوں، میں اگر اس میں ہی پورا نہیں اتروں گا تو آپ کا اعتماد تو ٹوٹے گا. ماؤتھ پبلسٹی جو ہے نا وہ بڑی میننگ فل ہوتی ہے. مطلب ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ ایک چین بنتی چلی جاتی ہے. کراچی میں بہت سارے بلڈر ہیں الحمدللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب جن کی جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک ورتھ ہے، ایک گڈ ول ہے. اس میں الحمدللہ ایک ہم بھی ہیں. الغفور گروپ بھی جو ہے وہ اس نے شہر میں جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 40 کے قریب بلڈنگز جو ہیں وہ جو آکیوپائڈ ہیں، جس میں لوگ رہ رہے ہیں، جو ہم نے ٹائم پر لوگوں کو ڈیلیورڈ کی فیسلٹیز کے ساتھ، جس میں لفٹ بھی موجود ہے، اس میں پانی بھی ہے، جس میں گیس کے کنیکشن بھی ہے، جس میں یوٹیلیٹیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے، جس میں پارکنگ بھی موجود ہے الحمدللہ. ناظرین، ہم وقفے کی طرف جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے. اپنے جو مہمان ہیں ان سے ہم قیمتی آراء اور گفتگو کرائیں گے، جس سے یقیناً آپ مستفید ہوں گے.
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت آپ ساتھ ہیں پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن کے اس پروگرام میں, اور ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے مہمانوں سے. تو اب میں سوال کرنا چاہوں گا ہمارے شاہد خمیسہ صاحب سے کہ شاہد خمیسہ صاحب, میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں. تو اس وقت کوئی شخص اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, کوئی مکان خریدتا ہے, کوئی پلاٹ خریدتا ہے, تو اس وقت کاغذات کے لحاظ سے فی الحال میں آپ سے بات کرنا چاہوں کے ڈی اے کی, کیونکہ کراچی میں بڑی تعداد میں جو آبادی ہے وہ تو کے ڈی اے سے ہی متعلق ہے. تو کے ڈی اے کے ڈاکومنٹس فائل دیکھنے کے لیے کون سے کاغذات اہم ہیں؟ دیکھیے انتخاب بھائی, اس میں مختلف ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. ویسے تو ایک عام آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کو ڈاکیومنٹ چیک کرائے, مگر اگر وہ خود بھی چیک کرنا چاہے, پڑھا لکھا شخص ہے, تو وہ اس کو بہت آسانی سے چیک کر سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے الاٹمنٹ آرڈر, کیونکہ کوئی بھی پراپرٹی, کوئی بھی پلاٹ الاٹ ہوتا ہے, جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے جس کو ہم کہتے ہیں وہ الاٹ کرتی ہے. الاٹمنٹ آرڈر ضروری دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر پوزیشن آرڈر ہوتا ہے کہ جی اس پارٹی نے قبضہ لیا اس پلاٹ کا. پھر ایکنالجمنٹ آف پوزیشن کہ جی آپ نے ایکنالج کیا کہ ہاں قبضہ مجھے مل گیا. اس کے بعد سائٹ پلان آتا ہے اس پراپرٹی کا. اس کے بعد پھر لیز ہوتی ہے جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تقریباً دے دی ہیں یا ابھی بھی لوگ قطع کلامی, یہ تو ناظرین ہم نے بات کی کے ڈی اے کے لحاظ سے, کہ اور میرے خیال میں میری معلومات کے لحاظ سے جو جنرل سوسائٹیز ہوتی ہیں, عام پرائیویٹ سوسائٹی جو بن رہی ہیں, اس میں بھی یہ 4 ڈاکومنٹ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. جی. لیز کا پروسیس تو بعد میں ہوتا ہے, جب وہ بلڈر جو سب لیز دے رہا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ شروع کے ڈاکومنٹس عام سوسائٹیز میں بھی ہوتے ہیں. یہ تقریباً تمام سوسائٹیز جو ہے اس کو فالو کرتی ہیں. اور اس میں پھر جب لیز ہو جاتی ہے پراپرٹی, تو لیز ہونے کے بعد اگر وہ پراپرٹی پھر سیل ہوئی ہے تو وہ سیل ڈیڈ بنے گی, جس کو ہم کنوینس ڈیڈ کہتے ہیں. یہاں پہ قطع کلامی ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بلڈر فائل کیا ہوتی ہے, لیز فائل کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک فرق آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بلڈرز اپنے پاس سے جو فائل بنا کے دے رہا ہوتا ہے لیز سے پہلے سب لیز سے پہلے تو وہ بلڈر فائل ہی کراتی ہے. لیکن جب وہ سب لیز کی طرف جاتا ہے پروسیس, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ بلڈر فائل نہیں رہتی, پھر لیز کی, جس کے بارے میں شاہد بھائی بات کر رہے ہیں. بلڈر ایکچول سب لیز دیتے ہیں, کیونکہ بلڈر ایک پلاٹ کا مالک ہوتا ہے. اس نے 1000 گز کا, 600 گز کا, 1500 گز کا ایک پلاٹ لیا اور اس پہ وہ سب لیز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آپ جتنے پلاٹ کے مالک ہیں, 120 گز سے لے کے 2000 گز تک آپ کسی بھی پلاٹ کے سائز کے مالک ہیں, تو وہ آپ کو پورے پلاٹ کی لیز دیتا ہے, جس کو ہم لیز کہتے ہیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے. اس کے بعد پھر اگر کوئی بھی اس کو سیل جیسے مثال کے طور پہ ایک اگر پلاٹ کوئی لیتا ہے کمرشل 1000 گز کا, تو پہلے تو لیز اس کے نام ملے گی اس کو. اب جو جتنے بھی اپارٹمنٹ بنیں گے اس کو سب لیز دیتا جائے گا. اس کے بعد جو اگر وہ بلڈر ہے تو وہ لوگوں کو سب لیز دے گا. اگر وہ بلڈر نہیں ہے اور وہ مکان آگے دوبارہ سیل ہو رہا ہے تو وہ سیل ڈیڈ بنے گی. اچھا, سیل ڈیڈ یا کنوینس ڈیڈ اس کو ہم کہتے ہیں, جس کو رجسٹری بھی لوگ کہتے ہیں عموماً, اس کا مخفف سب کا ایک ہی ہے. وہ سب رجسٹرار آفس میں ہوتی ہے, تو پھر آپ مالک بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کے ڈی اے سے موٹیشن کرانی ہوتی ہے, تاکہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ کے ڈی اے میں بھی اس میں ریکارڈ پر آپ کا آ جائے ٹائٹل کہ آپ اس پراپرٹی کے اب مالک ہو گئے. جب تک آپ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے سے آپ موٹیشن نہیں کراتے, وہاں آپ کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہوتا. آفٹر سیل ڈیڈ آپ کو یہ کرانا بہت ضروری ہے. اچھا, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد کو یہ نہیں پتا, بہت سے لوگ سیل ڈیڈ کرانے کے بعد اب خاموش ہو جاتے ہیں. آج 5-10 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں اور لوگوں نے موٹیشن نہیں کرائی ہے, تو اس کی بھی ذرا اہمیت بتا دیں. دیکھیے, موٹیشن کی ایک بڑی اہمیت ہے. اب یہ ایک عام تاثر ہے کہ لوگ نہیں کراتے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ 3 بار 4 بار سیل ڈیڈیں ہو جاتی ہیں, مگر اس کے بعد آپ کا ریکارڈ کے ڈی اے میں مینٹین نہیں ہوا ہوتا. وہی آدمی مالک ہوتا ہے جو پہلے سے مالک چلا آ رہا ہوتا ہے, آپ کی ملکیت شو نہیں ہوتی. اب کبھی اگر آپ اس پراپرٹی کو موٹیشن کرائیں گے تو آپ اس پراپرٹی کا جب ہی نقشہ پاس کرا سکتے ہیں کہ آپ کے نام وہ پراپرٹی موٹیشن ہوئی ہوئی ہو. ان کیس اگر آپ کو پراپرٹی کو مورگیج کرنا ہے کسی بھی ادارے سے یا ہاؤس بلڈنگ سے یا کسی بھی بینک سے, تو وہ لازمی کہتے ہیں کہ آپ موٹیشن کرائیے. اور پرمیشن ٹو مورگیج جو ہے وہ بھی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایشو کرتی ہے, تو آپ کی پراپرٹی وہ ایتھینٹک کہلاتی ہے.
موٹیشن اس کا ٹائٹل ہے اور ٹائٹل ہونا بہت ضروری ہے. ایک عام آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا مگر موٹیشن کی بہت بڑی اہمیت ہے. اچھا ایک سوال اور آپ سے لیتا ہوں پھر ہم آئیں گے کامران شاہ صاحب کے پاس کہ اس وقت جو ہے سیل ڈیٹ اور جو لیز کرواتے ہیں پروسیس میں ان میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے سیل ڈیڈ ہوتی ہے لیز کے بعد. سب سے پہلے اگر آپ کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کوئی بلڈر دے گا تو لیز دے گا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اور بلڈر دے گا تو سب لیز دے گا. اچھا سیل ڈیڈ ہونے کے بعد سب لیز ہونے کے بعد آپ اگر دوبارہ وہ پراپرٹی بیچیں گے تو وہ سیل ڈیڈ ہوگی. ایسے ہی کے ڈی اے نے لیز دی ہے کوئی پراپرٹی تو وہ فردر پھر سیل ڈیڈ ہوگی. جتنی بار بھی وہ بکے گی اس کو سیل ڈیڈ کرانی ہوگی. جی کامران شاہ صاحب کی طرف ہم آئیں گے. آپ کیونکہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں تو ہم نے تو مارکیٹ میں یہ سنا ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے آئیڈینٹیفائی دی مارکیٹ اور فلفل دا مارکیٹ, دس از دا سیلس. کیونکہ نوجوان نسل کاروبار کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ غلطیاں کر رہی ہوتی ہے. مطلب ایک چھوٹی سی میں بات بتاؤں کہ لوگوں کو لوکیشن کا اندازہ نہیں ہے. ایک دکان بھی اگر کھولنے جا رہا ہو نا تو لوکیشن میں غلطی کر جاتے ہیں. تو لوکیشن کی کیا اہمیت؟ پراپرٹی میں تو بڑی اہمیت ہے, اور اسی طرح جو ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. انتخاب بھائی لوکیشن کی اہمیت جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے تو سب سے بڑی اہمیت ہی لوکیشن کی ہے. تو وہ کسی صاحب نے کہا تھا اور بڑا اچھا کہا تھا کہ جی پراپرٹی دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا 3 چیزیں سب سے ضروری ہیں. تو وہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی لوکیشن اور صرف لوکیشن. تو جب تک آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھی لوکیشن نہیں ہوگی, آپ اپنی پراپرٹی کو, آپ اپنی چیز کو, آپ اپنے بزنس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ نہ پروموٹ کر پائیں گے, نہ اس کو جو ہے وہ مطلب سکسیس کی طرف لے کر جا سکیں گے اس کو. ہاں ہر جگہ ہر چیز میں لے لیں تو لوکیشن تو پراپرٹی میں بہت ہی اہم ہوتی ہے. بہت ہی زیادہ اہم. اگر دکان بھی ایک کھولتا ہے کسی دبی جگہ کھول لے تو وہ اس کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا. اس کے مقابلے میں تھوڑا مہنگی جگہ لے لے یا زیادہ کرائے پہ لے لے, لیکن آئی کیچنگ جگہ ہونا تو ظاہر ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں آج کی. آپ نے جیسے نوجوان نسل کی بات کی, تھوڑی سی کمی جو ہے وہ ایک پیشن کی بھی ہے. مطلب آپ کوئی بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس بزنس کو کم از کم پہلے تو پورا اسٹڈی کریں کہ جی آیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم اس کام کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم فلفل لے کر چل سکتے ہیں. ہم ایک ریل اسٹیٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کہ اسٹیٹ ایجنسی کھولی ایک اچھی جگہ کے اوپر, ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کرنا شروع کیا, مختلف لوگوں کے پاس گئے, ان کی چیزیں انگیج کی, اپنی طرف کی, کام اسٹارٹ کیا, لیکن پیشنیٹ ہو کر کام نہیں کر پایا. مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں ہمت ہاری اور بند کر چلے گئے. مطلب کسی بھی کام کو اگر آپ پیشنیٹ ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ کہیں نہ رات ابیر ہونے کا لوگوں کا آج کل یہ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کا کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جی میں آج کروڑ پتی ہو جاؤں اور کل میں ورلڈ ٹور پر نکل جاؤں. تو بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کام کو جو ہے وہ آپ لگن سے کریں. سکسیس جو ہے وہ اللہ پاک ضرور دے گا کبھی نہ کبھی آپ کو. تھوڑا سا ٹائم لگے. 2 چیزیں بتائیں سکسیس کے, ایک کسی نوجوان کے لیے کوئی 2 چیزیں بتائیں کہ جو کہ سکسیس حاصل کر سکے کسی بزنس میں. سر کسی بھی بزنس کے اوپر گرپ, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم دیکھیں میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے کم از کم اگر کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو میرے پاس اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ مطلب ایسی گرپ ہو کہ کوئی بھی سوال ہو تو اس کو میں جو ہے کم از کم کاؤنٹر کر سکوں اپنے کلائنٹ کے آگے. بلکہ میں شاہد بھائی سے بھی انشاءاللہ بعد میں سوال کروں گا یہی کہ نوجوانوں کے لیے ٹپس بتائیں نا. اور پھر میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ میری 9 to 5 کی جاب ہے. یہ کام کو اگر آپ اپنا کام سمجھ کر لگن سے کریں گے نا کہ نہیں یار بس یہ میں نے جو ہے وہ دیکھیں ایک آسان مثال ہے انتخاب بھائی. ایک آدمی ہے اس کے سامنے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں اور وہ تینوں پر باری باری چلنا شروع کرے گا, وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اس کو ایک ٹریک تو پکڑنا ہے نا. تو آپ کم از کم اس ٹریک کو تو پکڑیں. جب آپ اس ٹریک کے اوپر چل جائیں گے نا تو آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ 2 مہینے کی جگہ جو ہے وہ 4 مہینے میں منزل پر پہنچیں, لیکن انشاءاللہ منزل تک ضرور پہنچیں گے, سکسیس ملے گا. بالکل. لیکن اس وقت جو مسئلے ہیں مسائل اس وقت یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, فلکچویشنز ہے, لائٹ کا مسئلے ہیں, مطلب انسرٹینٹی ہے, نوجوانوں کو گائیڈ لائن کی کمی ہے, یہ بھی تو چیزیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں نا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ کام انسان جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی بہت جلدی ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ فرسٹریٹ بھی ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ایک تو مہنگائی. دیکھیں ٹینشن صرف یہ چیز نہیں ہے کہ جی مطلب میری گھر میں ہی کسی سے لڑائی ہو کہ جی میرے گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے یا میں
मिजाजन जो है वो थोड़ा सा जो है वो तेज बोलता हूँ या कोई बात कर रहा हूँ, आदमी घर से बाहर निकल रहा है, ट्रैफिक में फंस रहा है, उसको उस चीज़ की भी टेंशन है। घर से बाहर निकल रहा है, कोई उसकी चीज़ें स्नैच कर ले जाता है, ये भी टेंशन है उसकी। घर पहुंच रहा है, लाइट मौजूद नहीं है, अगर कोई छठी मंजिल पर रह रहा है और पैदल उसको ऊपर जाना है तो उसको ये भी टेंशन है कि यार अब रात को जो है वो 10 बजे ऑफिस से आया हूँ और अब मुझे जो है वो पैदल ऊपर जाना है। गवर्नमेंट को अब हम क्या और किस तरह से ब्लेम करें, तो सब कुछ सामने ही है आपके। अगर इस पर डिबेट करने जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम के लिए जो है वो आपको बहुत लंबा वक्त लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। बल्कि मैं एक बात और भी ऐड करूँगा कि इस वक्त जैसे आपने बताया कि मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी ये इसकी कमी है नौजवानों में आमतौर पे। गलतियाँ अगर मैं आप मेहमानों से चाहूँगा कि कोई एक दो गलतियाँ बताएं जो लोग अपने कारोबार में कर रहे होते हैं, उससे ज़ाहिर गाइडलाइन मिलेगी। आज अगर किसी से देखे कि फ़ेल क्यों है, उसने एक ये गलती की, दूसरी ये गलती की, तीसरी ये गलती की, तो ये गलतियों की वजह से जो है ना वो आमतौर पे लोग फेलवर होते हैं। तो हम ये सवाल शाहिद भाई से भी करेंगे ज़रा आखिर में, लेकिन आपसे ज़रा देखा भाई, देखें जो मतलब मेरा तजुर्बा है या मेरी रीडिंग है कि नॉर्मली जो गलती की सबसे बड़ी वजह शॉर्टकट है। मतलब आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं और फिर लैक ऑफ कोई आपको जो है लैक ऑफ प्लानिंग भी एक बड़ा मसला है। लोग हम प्लान नहीं करते कि क्या बजट है, कितना पैसा है, अगले जो कारोबार करने जा रहे हैं। एक और गलती करते हैं हम भी कि देखें एक कारोबार होता है 1 साल तक के, तो वो आता ही नहीं ब्रेक इवन पर आमतौर पर। अब वो अपनी एक दुकान से खा रहे हैं, अपने ही कारोबार से खा रहे हैं, मालूम चला 4 महीने बाद जब दुकान चल पड़ती है तो बंद करनी पड़ती है। ये देखें ये भी है, मैंने आपसे कहा ना कि मतलब हम किसी भी चीज़ को जो है वो जब तक हम उस जो काम करने के लिए जा रहे हैं उस पर हमारी ग्रिप नहीं होगी, हम उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी नहीं बना सकेंगे, उसके प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव तमाम चीज़ों को जो है वो स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो फिर कामयाब कैसे होंगे। बिल्डर्स एक आप जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भी बहुत से बिल्डर्स काम कर रहे हैं, हम तो काफ़ी शिकवे सुनते हैं कि यार बिल्डर्स परेशान करते हैं, बिल्डर्स डिलीवर नहीं करते हैं, या चार्जेस बढ़ा देते हैं, या कई किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं। तो नहीं, इन्फ्लेशन देखें इस वक्त भी, मतलब कराची में देखें इस वक्त सैकड़ों बिल्डर काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल गफूर के इस वक्त जो है वो अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। एक लो कॉस्ट के अंदर हम प्लॉट्स लेकर आए स्कीम 45 में। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से, लोग कैसे आबाद होंगे। सर मुझे घर की ज़रूरत है, मैंने घर जो है वो किसी भी बिल्डर के पास XYZ अल गफूर में आकर मैंने एक प्लॉट बुक कराया कि जी मुझे समझ में आया, मैं उसकी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू दे रहा हूँ। अल गफूर उस पर काम भी कर रहा है। अल गफूर की जिम्मेदारी जो थी वो उसने जो है वो प्रॉपर फुलफिल कर दी है, वो पोजीशन की तरफ ले गया है। लेकिन गवर्नमेंट उस वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा रही, वहां ना सेवरेज मौजूद है, ना रोड मौजूद है, ना लाइट मौजूद है। बिल्डर्स को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? मतलब हम तो एनएच से देखते हैं, अपनी एनएच से, जी। लेकिन आप क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो आप क्या कहते हैं? देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करना हो तो उसके लिए पहले तो 6 किस्म की NOCs हैं जो आपको मुख्तलिफ इदारों से लेनी है। उसके बाद फिर आपने कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद आपकी ऑनरशिप की कंफर्मेशन करेंगे वो, अगर आपका KDA का प्लाट है तो KDA से वो करवाएंगे। इसके बाद फिर उनका प्रोसेस चलता है। आजकल अगर हम देखें और एक एवरेज करें तो ये 1-1 साल का लेंथी प्रोसीजर है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत लेट हो जाती हैं। बिल्डर का खासा पैसा लगा हुआ होता है और उसको बड़ी मुश्किलात हैं। हालांकि कोशिश करते हैं इदारे, मगर वो फिर भी इतनी जल्दी नहीं हो पाती कि NOCs मिल जाएं, या डेमोलिशन परमिशन ही अगर आपको किसी प्लॉट की लेनी हो तो वो भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट करना है तो फिर आपको NOC फॉर सेल तक जब आप पहुंचते हैं तो आपका 1-8 साल निकल चुका होता है, जो कि खासा नुकसान है। कंस्ट्रक्शन की भी तो प्रॉब्लम्स कुछ आप लोग जिक्र करते हैं आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ गए हैं या इस तरह की होता है, फर्क पड़ता वो है? तो देखें ना, अगर कंस्ट्रक्शन कोई स्टार्ट करता है बिल्डर तो उसके एक जहन में होता है कि जी मैं इस प्रोजेक्ट को 2 साल में या 3 साल में मुकम्मल करूंगा। एक महंगाई को एक एवरेज रखते हैं कि साल में 5% 10% महंगाई बढ़ती है, हर पूरी दुनिया में बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ेगी। मगर हमारे यहाँ तो जो स्टील 1 लाख रुपए टन था वो 3 लाख रुपए टन हो गया 1 साल के अंदर। तो 10% 20% नहीं बढ़ा, वो 300 टाइम % बढ़ गया।
تو وہ بلڈر کہاں سے پورا کرے گا, وہ تو نہیں کر سکتا پھر اس کو. ہمارے یہاں مہنگائی کا کوئی بھی ایک وہ نہیں ہے کہ مہنگائی کتنے % بڑھے گی. پہلے یہی تھی کہ 5%, 10%, 15% بڑھ جاتی تھی اور لوگ پورا کر دیتے تھے. اب کچھ نہیں پتا کہ آپ کا آج مٹیریل کیا بھاؤ ہے اور آپ 6 مہینے بعد خریدنے جائیں گے تو کیا بھاؤ ہوگا. ناظرین گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, انشاءاللہ واپس آئیں گے تو پھر ہم مہمانوں سے انشاءاللہ تعالی قیمتی گفتگو آپ سے پھر ہم کروائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن. گفتگو جاری ہے پراپرٹی کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, فیلور کے اور غلطیوں کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں ہم. اچھا, اب ہم جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہم شاہد خمیسہ صاحب سے. شاہد خمیسہ صاحب کیونکہ ایک تجربہ رکھتے ہیں. شاہد بھائی, اس وقت پورشنز کے بڑے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ پچھلے دنوں کئی ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں, کئی پورشن گرا دیے گئے. لوگ اپنی جمع پونجی لگاتے ہیں, اپنا خواب پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں, لیکن پھر ان کو اچانک نقصان ہو جاتا ہے. اور بھی اس طرح کئی فراڈ دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ معلوم چلا کسی نے پیسے تو لے لیے لیکن بنانے گئے تو بن نہیں پا رہا ہے. کہیں ایسا ہوا کہ پیسے لے کے غائب ہو گئے. کیونکہ پورشنز تو اس طرح لیگل نہیں ہوتے جس طرح کی دوسری پراپرٹیز ہوتی ہیں, لیکن پورشنز کی طرف ابھی بھی لوگوں کا رجحان ہے. وجہ تو یقیناً ایک یہ بھی ہے کہ کوئی چیز اگر 2 کروڑ کی مل رہی ہے تو وہ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ مل جاتی ہے, کچھ پیسے کمی کی وجہ سے وہ چیز مل جاتی ہے, تو یہ بھی وجہ ہے. لیکن پھر بھی پورشنز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی چاہوں گا کہ کیونکہ نقشے سے تعلق ہے اس کا, تو یہ جو ہے جیسے 120 گز, 80 گز, 250 گز, یہ جو مختلف پلاٹ ہیں, نقشے کتنے فلور تک اور کون سے نقشے منظور ہوتے ہیں, ذرا سا یہ بتائیں پہلے آپ. دیکھیں, کم سے کم جو 80 گز کا پلاٹ ہے اس سے لے کے 399 گز تک گراؤنڈ +2 مل جاتا ہے, جو کہ 3 فلورز ہو گئے, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور. ٹھیک ہے, سیکنڈ فلور اس صورت میں آپ کا نقشہ پاس ہوتا ہے کہ آپ بیٹرمنٹ چارجز اگر ادا کرتے ہیں تو آپ کا مکان گراؤنڈ +2 کا لیگل ہو جاتا ہے, جو کہ مکان کے لیے آپ کو نقشہ دیا جاتا ہے, پورشنز کے لیے نہیں دیا جاتا. اور اس میں ریزیڈینشیل ہوتا ہے, جی ریزیڈینشیل پلاٹ ہے, اس پہ کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ یونٹس نہیں بنائیں گے. SBCA جو آپ کو نقشہ پاس کر کے دیتی ہے اس کا کورنگ لیٹر دیتی ہے, اس کورنگ لیٹر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ یونٹس تعمیر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بلڈر جو ہے وہ اپنی زمین کی کاسٹ نکالتا ہے, اس کے بعد چونکہ وہ مین روڈ پہ جگہیں زیادہ ہوتی ہیں تو فلیٹ 2 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر وہی آدمی جو اس محلے میں رہتا ہے کسی بھی علاقے میں, تو اس کو گلی کے اندر وہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے تک پورشن مل جاتا ہے, تو وہ اپنی مجبوری کے تحت اس کو خرید لیتا ہے. اس میں 3 فلور ہوتے ہیں, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. یہ تو لیگل ہیں, بنتے ہیں, نقشہ منظور ہو جاتا ہے. مگر اس کی جو سبلیز ہوتی ہے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ NOC فور سیل تو نہیں لیا, کہ وہ بیچ تو نہیں سکتا, مگر سبلیز وہ کرا کے آپ کو دے دیتا ہے, جو کہ ریزیڈینشیل پلاٹ پہ غلط ہے. رائٹ. اچھا, اگر 399 سے اوپر ہو تو اس کی پرمیشن کیا ہوتی ہے, اور اسی طرح کمرشل میں کیا ہوتا ہے؟ 400 سے لے کے جو بھی اوپر ہو جتنا بھی, اس میں گراؤنڈ +1 کا نقشہ پاس ہوتا ہے, اور کہیں اس میں بیسمنٹ کا بھی نقشہ پاس ہو جاتا ہے. بیسمنٹ گراؤنڈ +1, اس سے اوپر نہیں دیتے. 400 سے لے کے چاہے آپ کا پلاٹ 2000 گز تک ہو. یہ تو ہو گیا ریزیڈینشیل پلاٹ. اب کمرشل پلاٹ کی مختلف نوعیتیں ہیں اور اس میں گزوں پر انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. جیسے کہ اگر 120 گز ہے تو گراؤنڈ +3 مل جائے گا, 300 تک ہے تو گراؤنڈ +4 مل جائے گا. اچھا جی, 426 426 گز تک اگر آپ کا پلاٹ ہے, 425 گز تک تو گراؤنڈ +4 ملے گا. 426 گز کا آپ کا پلاٹ ہے تو گراؤنڈ +7 ملے گا, اپ ٹو 720 یارڈس. 720 یارڈ سے جو اوپر جائے گا تو اس میں پھر ریشو ملتا ہے 5 کا, 6 کا, 7 کا. وہ ریشو ہوتے ہیں, اس میں گراؤنڈ +10 بھی جا سکتا ہے, 15 بھی جا سکتا ہے, 20 بھی جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلاٹ کے سائز کے اوپر. اس کے اوپر یہ جو ہے SBCA نے الگ الگ کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے وہ بلڈر کو اپروول مل جائے. اور 399 سے اور اس سے نیچے ہو تو
नहीं commercial में? कमर्शियल में देखें, कमर्शियल में मिनिमम आपका अगर 399 नहीं, कमर्शियल में अगर आपका 425 है, 425 गज है, जैसे 80 गज के भी कमर्शियल प्लॉट 80 गज के जो कमर्शियल प्लॉट है उस पे आपको ग्राउंड प्लस 2 3 तक मिल जाता है, नॉर्मली 3 तक। सुना कि मिलता है, फिर 2.5 नहीं कर होता, लेते हो। 2.5 नहीं, अब 3 कर दिया गया है उसको, कर दिया। ग्राउंड प्लस 3 मिल जाता है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा बढ़ता है प्लॉट का साइज तो उन्होंने वो ग्राउंड प्लस 4 किया हुआ है। 426 गज का अगर आपका प्लाट है 719 गज तक, 720 गज से पहले 719 तक, तो आपको ग्राउंड प्लस 7 मिलता है। और 720 से जब आपका प्लाट बढ़ जाता है तो फिर वो रेशो दिया जाता है, वो 5 का रेशो भी है, 5.5 का भी है, 6 का भी है, 7 का रेशो भी है कहीं कहीं। 2000 गज के प्लॉट पे तो आपका ग्राउंड प्लस 20 भी पास हो जाता है। तो शायद भी ये बताइए कि लीगल क्या हैसियत हुई पोर्शंस की, और पोर्शंस फिर तोड़े भी बहुत जा रहे हैं और फिर लोगों रुझान भी उस तरफ चले जाता है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, पोर्शंस का अगर आप देखें तो मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है, लोग मजबूरी में ले रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि फैमिली जॉइंट का अब हमारे यहाँ सिस्टम ख़त्म हो गया है। अगर कोई 4-5 भाई होते हैं एक घर में, वो अपना घर बेचते हैं और वो सब अलग अलग लेना चाहते हैं, गुंजाइश लिमिटेड होती है। वो जब मोहल्ले में ही कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो फिर उनके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो पोर्शंस होते हैं, जिसकी सबलीज हो तो जाती है मगर ये सबलीज सही नहीं है इस तरह से कि रेजिडेंशियल प्लॉट की सबलीज हो रही है, कमर्शियल प्लॉट की नहीं हो रही। कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए सबलीज के लिए और एनओसी फॉर सेल होना चाहिए बेचने वाले के पास। इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो इसकी सबलीज तो बस ऐसी है कि लोग ले रहे हैं कि जी और अपने दिल को तसल्ली है, मगर वो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, हाँ, नाज़रीन को ये पता होना चाहिए, ज़ाहिर है कि वो जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में जो शाहिद भाई ने बताई यकीनन अच्छा। तो शाहिद साहब, ये से जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, जनरल पावर अटॉर्नी और दीगर स्पेशल पावर अटॉर्नी में क्या फ़र्क है? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो 5000 के पेपर पे होनी चाहिए कम अज़ कम, ठीक है, और उसमें ये होता है कि आप अगर किसी को पावर दे रहे हैं तो उसको तमाम इख्तियारात दे रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज भी कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी पे कोई भी काम कर सकता है, नक्शा पास करा सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी 500 रुपये के पेपर पे होती है, 500 के पेपर पर, जो कि उसमें सिर्फ एक मखसूस किसी चीज़ के लिए दी जाती है कि जी आपने उसको पावर ये दिया कि जनाब मेरे बेस पे तुम कंस्ट्रक्शन करा लेना, या तुम किसी इदारे में पेश हो जाना, या मखसूस चीज़ें होती हैं उसमें कि उसके लिए सेल की पावर उसमें नहीं होती, मॉर्गेज की पावर नहीं होती, उसमें सिर्फ यहाँ तक पावर होती है कि वो किसी इदारे में या कहीं भी उस बंदे के ब्याह पे चला जाए। तो स्पेशल अटॉर्नी जो है वो मखसूस चीज़ के लिए दी जाती है। अच्छा, रिवोक किस सूरत में होती है? रिवॉक की सूरत ये है कि अगर पावर किसी शख्स ने ए ने बी को पावर दी और अगर ए चाहे तो उसकी पावर जाके रिवॉक कर सकता है अकेले भी, और बी को साथ ले जाए मुतल्लिका रजिस्ट्रार के पास। रजिस्टर्ड पावर अगर होगी तो वो रिवॉक हो जाती है, और अगर रजिस्टर्ड उन्होंने नहीं कराई तो वो वैसे भी उसकी कोई हैसियत नहीं है। बाहर जो लोग रहते हैं उनके क्या मसाइल हैं इस मामले में? उनके लिए बेहतरीन ये होता है कि उनको पावर का फॉर्मेट यहाँ से दिया जाए। अगर वो चाहते हैं कि उनकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और वो बेचना चाहते हैं, या केयर टेकर कोई उसको करना चाहता है, तो केयर टेकर के तौर पे तो वो स्पेशल अटॉर्नी चल जाएगी, वहाँ नोटरी पब्लिक से वो अटैच करा के दे दे। अगर वो सेल करना चाहते हैं या मॉर्गेज या कोई इस टाइप की सिचुएशन है, तो उनको 5000 के पेपर पे ही जो भी जहाँ वो रह रहे हैं, अगर वो किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ कॉन्सुलेट पाकिस्तान में उनको जाना पड़ेगा। कौंसल जनरल के सामने वो साइन करेंगे कि हाँ ये शख्स यहाँ मौजूद है और ये पावर अपने रिश्तेदार को, दोस्त को या अपने मुलाजिम को, किसी को भी दे रहा है, तो वो फिर पावर मानी जाती है। और वो पावर जब यहाँ आ जाती है वहाँ से कौंसलेट से होके, तो यहाँ पर एक इदारा है उसमें वो वेरिफिकेशन की जाती है, तो वेरीफाई हो जाती है, देन वो पावर कारामद होती है। मैं कामरान शाह साहब से सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त KDA की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या उसकी जुडिक्शन में चीज़ें आती हैं इस वक्त, जो इस वक्त इसी तरह MDA ये दीगर तो यकीनन नहीं।
3 اتھارٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس وقت لینڈ کے حوالے سے کراچی میں، KDA، MDA اور LDA۔ KDA جو ہے وہ آلموسٹ اپنی جتنی اسکیمیں تھی وہ تقریباً تمام اناؤنس بھی کر چکی ہے، ان سب کو میجورٹی کو ڈیولپ کر چکی ہے۔ سرجانی کا ایک پارٹ ہے گا جہاں پر جو ہے وہ ابھی انہوں نے انفراسٹرکچر ریڈی نہیں کیا ہے، باقی تو آلموسٹ KDA کے پاس اب تو ایسی کوئی ذمہ داری رہی نہیں ہے۔ باقی تو وہ جو لینڈ کے معاملات ہیں جیسے شاہد بھائی نے عرض کیا وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور MDA جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری اس پر ہے، کیونکہ اس وقت معمار سے منسلک جتنا بھی ایریا ہے، جیسے تیسر ٹاؤن ایک بہت بڑی اسکیم جو ہے وہ MDA نے اناؤنس کی، لیکن اب تک انفراسٹرکچر کی سہولیات وہاں بہتر نہیں ہے۔ اگر یہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیتے ہیں تو میرا اپنی رائے یہ ہے کہ یقیناً وہ علاقہ جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوگا، بالکل اس طرح سے جیسے اسکیم 33 اس وقت آپ کی پہنچ سے باہر نکل گئی ہے آلموسٹ۔ مطلب عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ایک چیز بہت سستی ہوتی تھی، آہستہ 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 ڈیولپمنٹ بڑھتی گئی اور چیزیں مہنگی ہوتی گئیں، پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی گئی، لوگ انویسٹ بھی اسی لیے کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر۔ تو MDA جو ہے وہ اگر تیسر ٹاؤن اور اس سے اطراف میں جو دوسرے دے ہیں جو اسکیم 45 کے اندر آ رہے ہیں، اگر یہاں پر انفراسٹرکچر کی سہولیات جو ہے وہ پراپر پہنچا دیں، یہاں بجلی، گیس، پانی لوگوں کو پرووائڈ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ اس کو آباد ہونے میں دیر لگے گی اور اس جگہ کی جو ہے وہ قسمت بدلے گی۔ آپ الغفور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس وقت شہر میں کیا اس کی کارکردگی، یعنی کتنے پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہوئے؟ سر آلموسٹ 40+ پروجیکٹ ایسے ہیں جو آکیوپائڈ ہیں الحمدللہ اس وقت کراچی شہر میں۔ تقریباً ہر علاقے کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹ ملیں گے، گلشن، طارق روڈ، خالد بن ولید روڈ، فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن میں اس وقت ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے، ابھی اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، گلشن معمار۔ اس کے بعد پھر اسکیم 45 کے اندر ہمارے پاس پلاٹنگ کے 2-3 پروجیکٹ ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں الحمدللہ۔ الغفور گرین سٹی فیز 1، الغفور گرین سٹی ایکسٹینشن۔ انڈسٹریل کے حوالے سے ایک پروجیکٹ کیے ہیں ہم نے منگو پیر کے اندر الحمدللہ، وہ بھی اس پہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے اور ریسنٹلی بس پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر لوگوں کے لیے۔ بہت شکریہ شاہد خمیسہ صاحب اور کامران شاہ صاحب، یہ مہمان تھے آج ہمارے اس پروگرام میں۔ دوستو، پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن، آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پراپرٹی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہی نہیں بلکہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو آشنا کیا جائے، معلومات دی جائے، اویئرنیس کریٹ کی جائے اس پراپرٹی کے حوالے سے، ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے بھی بہت بڑی فیلڈ ہے، اور اس وقت نوجوان نسل تو کافی آگے بڑھ رہی ہے، بزنس کرنا چاہتی ہے، لیکن کیونکہ ان کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی اس لحاظ سے کریں کہ آپ اگر اچھے ایکسپرٹیز کو جانتے ہیں، کچھ ایگزامپلس کے لحاظ سے، کچھ جو ہم چاہتے ہیں سکسیس اسٹوریز بھی رکھیں اپنے پروگرام میں، تو آپ ہم تک ان مطلع کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کو یقیناً اپنے اسٹوڈیو بلائیں گے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں ساتھ رہیے، اور جاتے جاتے میں دعا گو بھی ہوں اس وقت جو صورتحال غزہ میں اور فلسطین میں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی آپ سب بھرپور دعا کرتے رہیں۔ تو ساتھ یہ پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارے جاری رہے گا۔ آپ کے میزبان انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے، بس یہی کہوں گا کہ خوش رہیے، خوش رکھیے اور خوشیاں بکھیریں۔ اللہ حافظ۔